الحمد لله وسلام على عباده الذین اصطفى۔ رب رحمان الرحیم کی نعمتیں اور احسانات ہم پر ہمارے تصور اور وہم و گمان سے بھی زیادہ ہے۔ اللہ کریم کی بہت ہی بڑی نعمت کہ انہوں نے ہمیں ایسی شریعت مطہرہ عطا فرمائی جس کی وجہ سے اس پر چلنے والے دنیا و آخرت میں بلند و بالا ہو جائیں، کامیاب و کامیاب۔ اور شریعت پر چلنا ہمارے لیے نہایت ہی واضح اور روشن کر دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ شریعت پر چلنے والے امت اسلام کو ایسے لوگ دیے جن ایسا شریعت پر چلنے والا کسی بھی نبی کو نہ دیے، اور شریعت کے سمجھنے والے ایسے امتی عطا فرمائے کہ کسی نبی کو ایسے امتی عطا نہ کیے۔ اور میری مراد ان سے حضرات صحابہ ہے۔ جس طرح ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سارے انبیاء میں منفرد، ممتاز اور یکتا ہیں، اسی طرح ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں ایسا کسی کو ساتھی نہ ملا، اور وہ ساتھی شریعت کے سمجھنے میں، شریعت پہ چلنے میں، شریعت پر چلنے میں بے مثال۔ امت اسلام کی دوسری شخصیت نمبر 1 جناب صدیق، شخصیت نمبر 2 جناب فاروق رضی اللہ عنہما۔ شریعت کی ایک بات کے بارے میں امت کی دوسرے نمبر کی شخصیت، ان کے طرز عمل کو دیکھیں اور پھر جانیں کہ میرا اور آپ کا نقطہ نظر، میرا اور آپ کا عمل درست ہے یا ان کا۔ اور یہ بات بھی کچی پکی نہیں، صحیح بخاری میں امام بخاری رحمہ اللہ نے عمرو بن میمون رحمہ اللہ سے روایت کیا کہ جب فاروق رضی اللہ عنہ فجر کی نماز کے دوران زخمی کیے گئے اور اتنے کاری زخم آئے کہ ان کی دنیا سے روانگی سب کو معلوم ہو، انہیں بھی اور لوگوں کو بھی۔ اب صاحب فراش ہوئے بستر پہ آگے، اب لوگ آ رہے ہیں، ان کی عادت کے لیے ایک نوجوان آیا، اس نے ان کے روبرو ان کے فضائل کو بیان کیا، فرمانے لگے میں تو اپنے لیے یہی پسند کرتا ہوں کہ برابر کا چھوٹ جاؤں، یعنی تو فضائل کی بات کرتا ہے، میری فکر تو یہ ہے کہ پکڑا نہ جاؤں۔ اب وہی نوجوان واپس جاتا ہے۔ عمرو بن میمون بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری میں ہے، نوجوان واپس جا رہا ہے اور اس کی چادر زمین کو چھو رہی ہے، اور جناب فاروق کا کون سا وقت ہے؟ موت کے لیے روانگی، بچنے کی کوئی امید نہیں۔ فوراً فرمایا ردوا علی الغلام، اس نوجوان کو واپس کرو، میرے پاس لاؤ۔ اب وہ واپس آیا، فرمایا اے میرے بھتیجے اپنے کپڑے کو اوپر کر۔ اب دین کو فاروق سمجھتے تھے کہ نہیں سمجھتے تھے؟ وہ تنگ نظر تھے یا ویسے ہی تھے جیسا شریعت کا تقاضا؟ کیسے تھے؟ اور ساتھ ہی کپڑے کو اوپر کرنے کے 2 فوائد بھی بیان کر دیے۔ کپڑے کا اوپر کرنا تیرے کپڑے کی عمر کو بڑھا دے گا، زمین پر گھسے گا، عمر لمبی ہوگی یا چھوٹی ہوگی۔ اور دوسرا فائدہ، اور کپڑے کا اوپر کرنا، اس میں تیرے رب کا تقوی زیادہ ہے۔ ایک دینی فائدہ، ایک دنیاوی فائدہ۔ دینی فائدہ، اور وہ تیرے رب کے تقوی میں زیادہ ہے۔ سوال یہ ہے تقوی کدھر سے آ گیا؟ ہمیں یہی سمجھاتے ہیں نا دانشور، تقوی یہاں ہے، اور شلوار سنت کے مطابق کی جائے، کہتے ہیں گلی میں سیلابہ ہے، تیری بات کا نشانہ کہاں پہنچتا؟ اب فاروق کو کیا کہے گا؟ اور جو کہے گا اللہ کی ساری مخلوق تیرے بارے میں کیا کہے گی؟ ان کو کہنے والا بچے گا؟ فرما رہے ہیں اس میں تیرے رب کا تقوی زیادہ ہے۔ کیوں زیادہ ہے؟ سماعت فرمائیے اور ساری عمر میں آپ یاد رکھو، 1 2 نہیں، متعدد محدثین نے لکھا ظاہر کا اثر باطن پر اور باطن کا اثر ظاہر۔ جو اندر ہے وہ باہر آئے گا، اور جو باہر ہے وہ اندر جا کے اثر کرے گا۔ اور دوسری بات، باہر جو کچھ ہے وہ اندر کی عکاسی کرتا ہے۔
اندر باہر کی، باہر اندر کی تصویر ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے دین پر ٹھیک طرح چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان جھوٹے دانشوروں اور احمق سیانوں سے محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا عن الحمد للہ رب العالمین۔